وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ لکھا ہوا ہے گمراہی کے 3 اسباب۔ شیطان سے کسی نے پوچھا تو کسی کو گمراہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ 3 کام کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شیطان سے پوچھا کس نے، اور شیطان سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ یہ آپ سوچنے کی بات ہے نا۔ شیطان سے کوئی انسان پوچھ سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ تو اگر آپ خود غور کریں گے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور کیونکہ شیطان کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس سے سوال کر سکتے ہیں، عام انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ تو شیطان نے جواب دیا کہ 3 کام کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ یعنی اس طرح سے نہ بنا کے لکھا ہوا ہے کہ اس کو مایوس کر دیتا ہوں، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے، لیکن یہ پوچھنے والی بات اور اس طرح جواب دینے والی بات یہ نہیں درست۔ تو شیطان کا یہ ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی ہر کوشش کرتا ہے، تو وہ انسان کو مایوس بھی کرتا ہے، اس کو دعا مانگنے سے روک بھی دیتا ہے، گناہ بلا دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ممکن ہیں۔ شیطان اس کے علاوہ اور بہت سارے کام کرتا ہے، انسان کو گمراہی کے راستے کی طرف اس کے دل میں رغبت پیدا کرتا ہے، اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اس کو برے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کو ہدایت کے راستے سے روکتا ہے، اس کے لیے دنیا کی زندگی کو زینت بنا دیتا ہے اور انسان خوش ہو جاتا ہے۔ گمراہ کرنے کے بہت سارے طریقے شیطان استعمال کرتا ہے، تو ان میں سے یہ بھی اگر کوئی کہے کہ طریقہ ہے تو یہ بات درست ہے، لیکن یہ کرنا کہ شیطان سے پوچھا اور اس نے جواب دیا، یہ بات درست نہیں۔ اب رہی بات یہ کہ دعا مانگنے سے روک دیتا ہے، تو ہم لوگ دعا کے منکر نہیں ہیں، دعا مانگنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کا فرمان ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مانگنی چاہیے، اور دعا آپ ہر وقت مانگ سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو کچھ طلب کرنا ہے، کچھ ضرورت ہے، 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، قبلہ رخ ہو کے دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بھی دعا کر سکتے ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اوقات بھی بتائے ہیں کہ ان اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ سنت کے مطابق ان اوقات میں دعا کی جائے۔ مثلا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اقامت اور اذان کے درمیان جو وقفہ ہے یہ قبولیت، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور آ کر اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، اس وقت دعا کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے اوقات ہیں، جمعے کے دن اسپیشل ایک گھڑی ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نماز کے بعد، فرض نماز ادا کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنے لیے کچھ مانگنا چاہتا ہے، اس کو کوئی ضرورت ہے، وہ بیمار ہے، شفا کی دعا کرنا چاہتا ہے، اولاد کا طلبگار ہے، اس کی دعا کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی دعا کرنا چاہتا ہے، تو وہ دعا کر سکتا ہے، علیحدہ بیٹھ کے دعا کر سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد تمام لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور امام صاحب پڑھیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یا کوئی اور دعا، اور اس کے بعد سب آمین کہیں اور چلے جائیں اور اس کا نماز کا حصہ سمجھ لیا جائے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ باقی نماز کے بعد، اور نماز خود بھی ایک دعا ہے، نماز میں کتنی دعائیں ہیں۔ آپ آخری تشہد میں جب بیٹھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے؟ اور رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ دعا ہے۔ اور نماز میں کتنی ایسی دعائیں ہیں جو انسان کرتا ہے، لیکن نماز کے بعد تمام لوگوں کا اجتماعی صورت میں اس طرح سے دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کے بعد جو اذکار ثابت ہیں وہ کرنے چاہیے، اور وہ بھی دعا ہے۔ اور اس میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ 3 دفعہ استغفر اللہ کہو، تو یہ دعا نہیں ہے، یہ تو ہم دعا ہی کر رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر انسان کرتا ہے اللہم انت السلام و منک السلام، یہ پڑھتا ہے، اور یہ ہر انسان نے پڑھنی ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف امام صاحب نے پڑھنی ہے، باقی کسی کو یاد ہی نہیں، ہاتھ اٹھائے اور منہ پہ ہاتھ پھیرا اور وہ چل دیے، بلکہ یہ بیٹھ کے اذکار کریں وہاں پر۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان نماز کے بعد اسی حالت میں وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے تو گویا کہ وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس وقت یہ مسنون اذکار جو آقا علیہ السلام نے سکھائے ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر کے میں تیرا صحیح طرح سے ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں۔ تو یہ ساری کی ساری دعائیں ہیں، اور کتنی دعائیں ہیں کہ اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے نجات دلا، جہنم کے عذاب سے نجات دلا، بخل
سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو یہ تمام کی تمام دعائیں ہیں جو نماز کے بعد ہر آدمی نے کرنی ہے، اور ان کو اذکار کہا جاتا ہے، یہ کرنی چاہیے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں عام رواج بن چکا ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد امام صاحب دعا کریں گے تو نماز سے ہم جائیں گے اور سمجھیں گے کہ نماز ختم ہوگی، یا اس طرح اجتماعی دعا کرنا، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو باقی دعا کرنی چاہیے، ہمیشہ مانگنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.